بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید ٹی وی کے خواتین و حضرات، اصاف اور نائلہ نے بلا شبہ تاریخ انسانی کا گھناؤنا ترین کام دنیا کی مقدس ترین اور محترم جگہ پر کیا۔ اسلام کی آمد سے قبل عہد جاہلیت میں اصاف نامی ایک شخص تھا جو کہ قبیلہ جرہم کا ایک نوجوان تھا، جبکہ نائلہ بنت زید کا تعلق بھی اسی قبیلے جرہم سے تھا۔ قبیلہ جرہم وہ قبیلہ ہے جو سب سے پہلے مکہ میں آ کر آباد ہونے والے قبائل میں سے ایک ہے۔ تاریخ میں مذکور ہے کہ نائلہ بنت زید ایک حسین عورت تھی جو نیم عریاں لباس میں اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی، اور اسی حالت میں وہ طواف بھی کیا کرتی تھی۔ وہ اکثر لڑکوں کے ساتھ علاقے میں جسم اور کپڑوں کی نمائش کرتے ہوئے دکھائی دیتی تھی۔ ان لڑکوں میں سے ایک نوجوان لڑکا سردار اصاف بھی شامل ہوتا تھا۔ ایک دفعہ اصاف اور نائلہ تنہا خانہ کعبہ میں داخل ہوئے کہ اس وقت وہاں ان کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ تنہائی کا موقع پا کر دونوں ایک دوسرے سے پیار بھری باتیں کرتے ہوئے بدکاری کرنے پر اتر آئے۔ ان دونوں نے خانہ کعبہ میں زناکاری کی۔ جب انہوں نے کعبہ میں یہ شرمناک کام کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر قہر نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ قافلے والوں نے ان دونوں کے پتھر کے جسم کو اٹھا کر باہر لا کر کھڑا کر دیا تاکہ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ مقدس جگہوں پر بے حرمتی کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ کچھ دن کے بعد مکہ کے لوگوں نے اصحاب کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا پر کھڑا کر دیا۔ نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب وہ پہاڑیاں ہیں۔ انہی دو پہاڑیوں کے گرد بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں کافی چکر کاٹے تھے۔ اسی وجہ سے ان پہاڑیوں کو بہت مقدس مانا جاتا تھا۔ جو بھی حج کرنے کے لیے وہاں جاتا وہ اس پہاڑیوں پر چڑھ کر طواف کیا کرتے تھے۔ جب نائلہ اور اصحاب کے بت کو وہاں کھڑا کیا گیا تو ان کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ جو بھی صفا اور مروہ پر طواف کرنے کے لیے جائے تو ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مار کر واپس آئے۔ کافی مدت تک جوتے والا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد لوگ ان بتوں اصحاب اور نائلہ کو ہاتھ لگانا ہی مناسب سمجھتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگوں نے ان بتوں کو محبت کی علامت سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ قبیلوں میں اصحاب اور نائلہ کی کہانی کو بڑے فخر سے ایک دوسرے کو بیان کیا جانے لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کی محبت کی دیوی اور دیوتا ماننا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ صورتحال ہو گئی کہ اصحاب اور نائلہ کے بت کو عرب والے بڑے بتوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اصحاب اور نائلہ بت کے عرب والے اتنے پاگل ہو گئے تھے کہ وہ ان پر منتیں مانگتے تھے، ان بتوں کو سجدے اور قربانی بھی دیا کرتے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو نبیوں، فرشتوں اور بے شمار قسم کے بتوں تصویروں سے سجایا ہوا تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصاویریں لگائی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ نائلہ اور اصحاب کے بت بننے کے بعد ان کا بت اس کے ساتھ 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ بنو جرہم قبیلہ بڑے فخر کے ساتھ نائلہ اور اصحاب کے عشق کی داستان دوسرے قبیلے کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ وہ اصحاب اور نائلہ کے بت کو مقدس مان کر اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اصحاب اور نائلہ کا بت آب زمزم کے کنارے رکھا ہوا تھا۔ بڑے بڑے پجاریوں نے ان دونوں بتوں کو اصحاب اور نائلہ خانہ کعبہ سے اٹھا کر کے صفا و مروہ کے پہاڑوں کے وسط میں کھڑا کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ باقاعدگی سے ان بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا تو لوگوں نے ان پہاڑوں صفا اور مروہ جہاں اصحاب اور نائلہ کا بت تھا پر جانے کو گناہ تصور کرنے لگے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ صفا اور مروہ پر جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے دونوں عبادتوں میں صفا اور مروہ کی سعی کرنے کو لازم قرار دے دیا گیا تھا۔ جب فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا اور دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اصحاب، نائلہ اور بے شمار بتوں کو
रेज़ा रेज़ा कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को फरमाया कि हज और उम्रा के लिए लाजम है कि सफ़ा और मरवा पर सही की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौका पर जब बुतों को तोड़ा था, उनमें मुशरिकीन के मशहूर बुत जबल, हब्बल, इज़्ज़ा, लात और मनात और बहुत से बुत भी शामिल थे। तारीख में उनकी तादाद तकरीबन 360 बयान की जाती है। हुबल बुत को मुशरिकीन सबसे ज़्यादा अहमियत देते थे। हुबल बुत की मुल्क शाम के लोग पूजा करते थे। हुबल के माना बहुत ताकतवर के हैं, इसलिए अरबों ने इस बुत को हुबल का नाम दिया था। हुबल बुत को सुर्ख अकीक से तराशा हुआ था। यह बुत कुरैश के लोगों को इंसानी शक्ल में बना हुआ मिला था। कुरैश मक्का ने इस बुत को खाना काबा की छत पर खड़ा किया हुआ था। और भी बहुत से बुत वहाँ पर थे और वो उनकी पूजा किया करते थे। नाज़रीन इकराम, ये वाक़या यहीं पर ख़त्म हुआ और मज़ीद ऐसे वाक़यात सुनने के लिए, इस्लामी तारीख़ सुनने के लिए, इस्लामी वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो एक नई वीडियो के साथ आपकी ज़िंदगी में फिर से हाज़िर हूँ।